گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں کاٹو نہ میرا خشک گلا، ہاں کاٹو نہ میرا خشک گلا، میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا، کہ سوکھی ہوئی ہے شمر میرے حلق کی رگیں، سوکھی ہوئی ہے شمر میرے حلق کی رگیں، آہستہ چھری تو چلا، ہاں آہستہ تو چھری تو چلا، میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا، اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی، اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی، میں بار بار کہتا رہا، ہاں میں بار بار کہتا رہا، میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا، کاٹا ہوا گلا میرا دیکھا نہ جائے گا، کاٹا ہوا گلا میرا دیکھا نہ جائے گا، نانا میں ہوں نواسا تیرا، ہاں نانا میں ہوں نواسا تیرا، میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر، بے بازو کی لاش تڑپ کر الٹ گئی، بے بازو کی لاش تڑپ کر الٹ گئی، آئی فرات پر جو صدا، ہاں آئی فرات پر جو صدا، میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا، زانوں پہ رکھے سر کو کہا ایک ضعیف نے، زانوں پہ رکھ کے سر کو کہا ایک ضعیف نے،
اکبر کہاں ہے جلد بتا، ہاں اکبر کہاں ہے جلد بتا، میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا، دربار میں لعین کے کوہرام مچ گیا، دربار میں لعین کے کوہرام مچ گیا، مختار سے جو سر نے کہا، ہاں مختار سے جو سر نے کہا، میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا، محسوس ابھی ہوتا ہے یہ زائرین کو، محسوس ابھی ہوتا ہے یہ زائرین کو، روضے سے آ رہی ہے صدا، ہاں روضے سے آ رہی ہے صدا، میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں، آئی شامیوں نے نہ دیا کفن مجھ کو غم نہیں، مجھ کو شامیوں نے نہ دیا کفن مجھ کو غم نہیں، دے دو میری بہن کی ردا، ہاں دے دو میری بہن کی ردا، میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا، محمد وآل محمد صلوات، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کر وہ بلا، سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کر وہ بلا، ماں ادھر بیٹے کی دلہن کو سجاتی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی،
چھینتا تھا شمر چادر زینب کی بار بار، چھینتا تھا شمر چادر زینب کی بار بار، اپنی چادر کے محافظ کو بلاتی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شیخ کے ایک اداسی رہ گئی، ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننھے ہاتھ، ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننھے ہاتھ، نیز رخ ساروں کے غازی کو دکھاتی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شیخ کے ایک اداسی رہ گئی، قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر، قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر، منہ پہ منہ رکھ کر جو سوئی ماں جگاتی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شیخ کے ایک اداسی رہ گئی، مادر اصغر نہ بہتی سائے میں اصغر کے بعد، مادر اصغر نہ بیٹھی سائے میں اصغر کے بعد، سائے میں آئی تھی زندہ لاش باقی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شیخ کے ایک اداسی رہ گئی، اے مسلمانوں تمہاری غیرتیں کیا مر گئی، اے مسلمانوں تمہاری غیرتیں کیا مر گئی، تم تماشے تھے یہ زینب منہ چھپاتی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شیخ کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شیخ کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شیخ کے ایک اداسی رہ گئی، صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی، برحمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد وآل محمد صلوات، کھول دیں گے چینل یہ والے پنکھے کھول دیں گے۔
فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ صلوات محمد وعلى رمضان المبارک کے اس تیسرے اور آخری عشرے میں گفتگو تاریخی حالات و واقعات کے ذیل میں ہو رہی ہے۔ کل کی مجلس میں امیر المومنین کی ولادت کے بعد بعثت تک کے کچھ حالات اور واقعات آپ کی خدمت میں بیان کیے تھے کہ جب پیغمبر ختمی مرتبت مبعوث برسالت ہوئے تو پیغمبر کے مبعوث برسالت ہونے کے بعد کچھ سالوں تک پیغمبر نے خاموش تبلیغ کی ہے۔ جہاں صرف گھر والوں کو یا مخصوص افراد کو آپ نے اللہ کی طرف بلایا ہے اور اس الہی پیغام سے لوگوں کو روشناس اور آشنا کرایا ہے یا ان تک وہ پیغام پہنچایا ہے۔ اور جب پیغمبر کو حکم ہوا کہ اب آپ قیام فرمائیں، آپ کھڑے ہو جائیں، آپ مکے والوں کو ڈرائیں، تو پھر پیغمبر ختمی مرتبت مکے کی گلیوں میں اس نعرے کے ساتھ حاضر ہوئے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ ایک ہے کامیاب ہو جاؤ گے،
کہو اللہ ایک ہے فلاح پا جاؤ گے۔ پیغمبر کا یہ نعرہ بلند ہونا تھا کہ جو اس نعرے کے بعد خود کفار و مشرکین کی طرف سے ریئیکشن آنا چاہیے تھا وہ آیا۔ شروع میں تو انہوں نے اہمیت نہیں دی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ ہر روز ان کے دین سے، ان کے آئین سے اور ان کی تحریک سے وابستہ ہوتے جا رہے ہیں، ہر قبیلے کے لوگ، ہر خاندان کے لوگ، ہر رنگ کے لوگ، ہر نسل کے لوگ، اور وہ جو عرب میں قبائلی سسٹم چلا رہا تھا، وہ جو رنگ اور نسل کا بھید بھاؤ چلا رہا تھا، اس بھید بھاؤ سے ہٹ کے پیغمبر سب کو گلے لگا رہے ہیں۔ کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، کسی بھی قبیلے کا ہو، کسی بھی خاندان کا ہو، اور سب کو مان، سب کو سمان، سب کو عزت، سب کا احترام۔ تو یہ چیز خود کفار و مشرکین مکہ کو بہت ہی زیادہ کھلی، کیونکہ اب تک ان کا جو دستور تھا، ان کا جو طریقہ تھا، ہر قبیلہ اپنے سے بڑا کسی کو سمجھتا ہی نہیں تھا، ہر خاندان اپنے سے بزرگ کسی کو مانتا ہی نہیں تھا۔ لیکن انہوں نے دیکھا کہ اب وہ جو کمزور طبقہ تھا، جو دبا طبقہ تھا، جو کچلا طبقہ تھا، جس کو کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا، جس کو ہر روز دھتکارا جاتا تھا، غلام بنایا جاتا تھا، اور یہ سب کو گلے لگا رہے ہیں اور سب کو اپنے سے قریب کر رہے ہیں، سب کو اپنے سے ملا رہے ہیں۔ اچھا، وہ جو افراد ہوتے تھے ان کو بھی جب ظاہر سی بات ہے غلامی کی زندگی سے آزادی کی زندگی ملتی تھی تو ان کو ایک عجیب سا کیف محسوس ہوتا تھا کہ جہاں اس ماحول میں کہ جہاں کوئی عزت نہیں تھی، کوئی احترام نہیں تھا، لیکن اب جب پیغمبر سے قریب ہوتے تھے، پیغمبر کی اس تحریک سے وابستہ ہوتے تھے، پیغمبر کے دین کو قبول کرتے تھے، تو جو احترام ان کو ملتا تھا، جو عزت ملتی تھی، اس احترام اور عزت کے سبب یہ پریشان ہوئے کہ کیا کیا جائے، کہ اس تحریک کو کیسے روکا جائے، کیسے ختم کیا جائے، کیونکہ مزاج میں غرور تھا، مزاج میں گھمنڈ تھا، لہٰذا اس غرور اور گھمنڈ کو کیسے نیچے آئیں اور اسے کیسے ختم کریں۔ یہ اس غرور اور گھمنڈ کو تو ختم نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے اسی غرور اور گھمنڈ ہی میں پیغمبر کے راستے میں رکاوٹیں رکھ دی، شروع کر دی، اور نہ صرف یہ کہ رکاوٹیں پیغمبر کے راستے میں انہوں نے رکھی، بلکہ رکاوٹوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے پیغمبر پر الزامات لگانا شروع کیے، پیغمبر پر تہمتیں لگانا شروع کی اور پیغمبر کا بائیکاٹ شروع کیا۔ لیکن پیغمبر نے ان جتنے بھی حالات اور واقعات تھے، پیغمبر کے دل پہ اس کا کچھ اثر نہیں ہوا، ورنہ عام طور سے یقیناً بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے ایک ایسی شخصیت، ایک ایسا کردار، ایک ایسا کیریکٹر جس کو سب صادق کہہ رہے ہوں، سب امین کہہ رہے ہوں، جس کا پورا مکہ احترام کر رہا ہو، جس کو مان سمان دے رہا ہو، اور آج بالکل اس کے برعکس ہو جائے، بالکل الٹا ہو جائے، کوئی احترام کرنے والا نہ ہو، کوئی مان سمان دینے والا نہ ہو، بلکہ اس کے برخلاف لوگ توہین کرنے لگیں، لوگ بے احترامی کرنے لگیں، لوگ الزامات لگانے لگیں، لوگ تہمتیں لگانے لگیں۔ واقعاً اس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے، بہت بڑا کلیجہ چاہیے۔ واقعاً پیغمبر کے سینے میں کون سا دل تھا، وہ کون سا کلیجہ تھا کہ پیغمبر ختمی مرتبہ ان تمام تہمتوں کو، تمام الزاموں کو برداشت کرتے رہے، اور آپ نے ان تہمتوں اور الزاموں کے مقابلے میں کچھ نہ کہا، صرف زبان کے اوپر بس یہی کلمہ تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ ایک ہے کامیاب ہو جاؤ گے، کہو اللہ ایک ہے فلاح پا جاؤ گے۔ چنانچہ پیغمبر ختمی مرتبہ نے صرف کلمہ ہی نہیں پڑھوایا، بلکہ پیغمبر ختمی مرتبہ نے کلمہ پڑھوانے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت شروع کی،
ان کو اخلاق اور آداب سکھانا شروع کیے. یہ جو پیغمبر سے قریب لوگ ہوتے تھے، تو یہ جو پیغمبر سے قریب طبقہ ہوتا تھا، ان کا جو ادب ہوتا تھا، جو ان کا جو اخلاق ہوتا تھا، اس ادب اور اخلاق سے لوگ متاثر ہو جاتے تھے. اور بہت سے لوگ اس اخلاق اور ادب سے متاثر ہو کے پیغمبر ختم مرتبت کی خدمت میں آتے تھے. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر. پیغمبر ختم مرتبت کی خدمت میں آتے تھے، آپ کا دین قبول کرتے تھے. چنانچہ اس زمانے میں جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں، اور یہ سب تو بالکل عام حالات اور واقعات ہیں جو ہر روز سبھی سنتے ہیں اور سبھی بیان کرتے ہیں، کہ حالات ایسے تھے کہ چلتے ہوئے قافلوں کو لوٹ لیا جاتا تھا اور اس کے اوپر فخر کیا جاتا تھا. مکے سے قریب سے جو راستے گزرتے تھے، جو تاجروں کے قافلے ہوتے تھے، ان قافلوں کو لوٹ لیا جاتا تھا اور اس کے بعد آ کے خوشی منائی جاتی تھی کہ میں نے آج قافلہ لوٹا اور آج چلو آج تو میلہ ٹھیلا ہے، آج تو الگ طریقے سے جو ہے اس کے لوٹنے کے بعد وہ جو مال اور اسباب ہوتا تھا اس سے پارٹیاں ہوتی تھیں اور اس سے جو ہے نشستیں ہوتی تھیں اور اس سے لہو و لعب کی محفلیں جمتی تھیں. تو یہ ایک انداز تھا ان مکے والوں کا. اسی کے ساتھ ساتھ بے رحروی کی حد یہ تھی کہ کسی کا بھی مال اگر کسی کے پاس آ گیا ہے تو پھر اب وہ اس کے حوالے کرنے والا نہیں ہے اور وہ اس کا ہو جاتا تھا. اور پھر اس کے سلسلے میں تلواریں چلتی تھیں اور جنگیں ہوتی تھیں، مقابلے ہوتے تھے. کسی کے ہاں اگر لڑکی ہو جاتی تھی، لڑکی پیدا ہو جاتی تھی، قرآن مجید میں آیت موجود ہے کہ جب لڑکی ہوتی تھی تو اس کا منہ بالکل سیاہ ہو جاتا تھا، وہ بالکل عجیب سا منہ بنا لیتا تھا اور جلدی بتاتا نہیں تھا کہ اس کے یہاں لڑکی ہوئی ہے. یعنی لڑکی ہونے کو اپنے لیے عیب سمجھتے تھے کہ اگر لڑکی ہوئی ہے تو یعنی بہت بڑا ہمارے اوپر ایک تھبا لگ گیا اور کیسے اس کو چھپائیں ہم کہ ہمارے لڑکی ہوئی ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ جہالت نہیں جاہلیت ہے، اسی کو جاہلیت کہا گیا ہے. یہ جہالت نہیں جاہلیت ہے. یعنی خود جو چیز انسان کے اختیار ہی میں نہیں ہے اور بلکہ قدرت کے اختیار میں ہے، اس کا منشا ہے، اس کی مرضی ہے، اس کا ارادہ ہے. لڑکا ہو یا لڑکی، جو بھی نعمت انسان کو اللہ نے دی ہے اس کو ہنسی خوشی قبول کرے، اس نعمت کے اوپر انسان شکر خدا بجا لائے. لڑکے کا اپنا احترام ہے، لڑکی کا اپنا احترام ہے. پیغمبر ختم مرتبت نے ان تمام خرابیوں، ان تمام برائیوں کے خلاف ایک مہم سی چھیڑ دی اور دیکھتے دیکھتے یہ جو خرابیاں تھیں، یہ جو برائیاں تھیں، یہ سب دھیرے دھیرے ختم ہونے لگی. وہ جو راستے میں قافلے لوٹ لیے جایا کرتے تھے ان پہ روک لگ گئی. یہ جو آپس میں جو قبیلوں کی لڑائیاں ہوتی تھیں اور بات بات میں تلواریں نکل آتی تھیں، بات میں لاٹھیاں نکل آتی تھیں، اس پہ روک لگ گئی. اسی کے ساتھ ساتھ اگر کسی کے یہاں لڑکی ہوتی تھی تو اس کا چہرہ بدل جاتا تھا اور عجیب سا منہ ہو جاتا تھا. ان کو جب لڑکی کا احترام بتایا گیا اور خود پیغمبر ختم مرتبت نے اپنی بیٹی کا احترام کر کے ان کو سمجھایا تو اس کے اوپر ایک روک لگ گئی. اور اس طریقے سے دیکھتے ہی دیکھتے جیسے کہ ایک پورا سماج بدل گیا ہو، ایک انقلاب آ گیا ہو پورے سماج میں. ظاہر سی بات ہے کہ انسان اچھائیوں کا دوست ہوتا ہے، اچھائیوں کو انسان پسند کرتا ہے. اللہ نے انسان کے نیچر میں اچھائیوں کو رکھا ہے. کوئی بھی انسان برائی کو پسند نہیں کرتا، یہاں تک کہ برا سے برا انسان بھی وہ برائی کو پسند نہیں کرتا ہے. یہ برائی اس کے نفس کی خباثت ہوتی ہے، یہ برائی اس کے نفس کی شرارت ہوتی ہے کہ جس شرارت اور خباثت کی بنیاد کے اوپر وہ برائی کرتا ہے، ورنہ وہ برائی کو پسند نہیں کرتا ہے. اس سلسلے میں آپ نے مثالیں سنی ہیں کہ اگر آپ چور کو بھی چور کہو تو برا مان جاتا ہے، ایک خیانت کرنے والے کو بھی آپ خیانت کار کہو تو برا مان جاتا ہے، ایک جھوٹے کو بھی جھوٹا کہو تو برا مان جاتا ہے، ایک جھوٹے کو کہو ارے کیا کہنا آپ سے زیادہ سچا کوئی ہے ہی نہیں تو وہ پھول جاتا ہے. ایک بے ایمان کو آپ ایماندار کہہ دو تو اس کے خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انسانوں کے نیچر میں، انسانوں کی فطرت میں اچھائیوں کو رکھا ہے.
کہ اچھائیوں کی طرف انسان بڑھے، اچھائیوں کو قبول کرے. بس پیغمبر ختم مرتبت نے اس فطرت کی آواز کو جگایا تھا، اور فطرت کی آواز جو تھی وہ ان کو سنائی تھی کہ جو مدھم پڑ گئی تھی، جو کم ہو گئی تھی، جو ان کو نہیں سنائی دے رہی تھی، اس آواز کو پیغمبر ختم مرتبت نے ان کو سنایا. اس کا اثر یہ ہوا کہ لوگ تیزی سے، ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ خالی قولوا لا الہ الا اللہ کے نعرے سے لوگ نہیں آئے ہیں کہ معلوم ہے پیغمبر نے نعرہ لگا دیا اور بس لوگ کہا کہ ہاں چلو 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 اسلام قبول کر لو، اسلام قبول کر لو. نہیں، اس سلسلے میں پیغمبر کی انتشانی، پیغمبر کا ایثار، پیغمبر کا اخلاق، پیغمبر کی رفتار، پیغمبر کی گفتار، پیغمبر کا انداز، دوسروں کے لیے پیغمبر جو دوسروں کا احترام تھا، جو عزت تھی، جو اخلاق تھا، یہ ساری چیزیں سبب بنی کہ لوگ پیغمبر کی طرف آتے چلے گئے. اور پیغمبر یعنی جو اسلام کا دائرہ تھا یہ بڑھتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا. اچھا، جیسے جیسے یہ تعداد بڑھ رہی تھی، ان کفار و مشرکین مکہ کا غصہ اتنا ہی بڑھ رہا تھا. جیسے جیسے تعداد بڑھتی جاتی تھی، ان کا غصہ اور بڑھتا جاتا تھا. تو یہ کرتے کیا تھے؟ انہوں نے شروع میں جو بھی اسلام لاتا تھا اسے یہ پکڑ لیتے تھے، اور پکڑنے کے بعد اس کو اذیتیں دیتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے، اس کو مارتے تھے، اور اس سے پیغمبر کے خلاف کہلواتے تھے کہ تم پیغمبر کے خلاف کہو. اور جب وہ پیغمبر کے خلاف کہہ دیتا تھا تو چھوڑ دیتے تھے، کہتے کہ اب ان کے جو ہے دین کو اختیار نہ کرنا. اور پھر وہ روتا ہوا پیغمبر کے پاس آ جاتا تھا، یا رسول اللہ کیا کریں، آج ایسا ایسا ہوا، ہم ان کے محلے میں پھنس گئے تھے اور ان لوگوں کے درمیان میں پھنس گئے تھے، اور انہوں نے ہم کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد انہوں نے ایسا ایسا کیا اور ہماری زبان سے یہ جملے نکل گئے. انہی مجالس کے درمیان میں جناب عمار کا واقعہ آپ کی خدمت میں نے پیش کیا تھا، جس کے سلسلے میں قرآن میں آیت آئی جو تقیہ کے اوپر بہترین دلیل ہے کہ جو مسلمان پوچھتے کہ تقیہ کہاں ہے. تقیہ اسی قرآن میں ہے کہ جس قرآن کے لیے تم نے کہا تھا کہ ہمارے لیے کافی ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. تقیہ اسی قرآن میں ہے کہ جس کے لیے تم نے کہا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے. تو جناب عمار کے والد جناب یاسر یہ پہلے شہید ہیں. جناب سمیہ یہ پہلی شہیدہ ہیں، جناب عمار کی والدہ تھی یہ. اسی طریقے سے جناب بلال یہ شروع میں اسلام لانے والوں میں سے ہیں مکے میں. جناب بلال کیونکہ مختلف لوگوں کی اور مختلف قبیلوں کی غلامی میں رہے جناب بلال، اور پھر کیسے کیسے وہ پیغمبر اکرم کی خدمت میں پہنچے. جناب بلال کو پکڑ لیا ایک دن، اور ایک دن پکڑنے کے بعد ان کو سخت اذیت دینا شروع کی، کوڑے مارنا شروع کیے، اور پھر ان کے جسم سے کپڑوں کو اتار دیا. اور کپڑوں کو اتارنے کے بعد ان کو جو وہ ظاہر سی بات عرب کی پتھریلی زمین، اس پتھریلی گرم زمین کے اوپر ان کو لٹا دیا. ان کے سینے کے اوپر ایک بھاری پتھر رکھا، اور بھاری پتھر رکھنے کے بعد کہتے محمد کے خدا سے اظہار بیزاری کرو، محمد کے خدا سے اظہار بیزاری کرو. اب ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں تقیہ وہاں بھی ہے، تقیہ یہاں بھی ہے، لیکن یہ بہرحال جناب بلال ہیں، انہوں نے تقیہ نہیں کیا، انہوں نے تقیہ نہیں کیا. جبکہ اگر اظہار بیزاری کر دیتے کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن اتنی سختیوں اور تکلیفوں کے بعد بھی جبکہ پتھر پہ، گرم پتھر پہ لیٹے ہوئے تھے، بھاری پتھر آپ کے سینے پہ رکھا ہوا تھا، کہا جا رہا تھا کہ محمد کے خدا سے اظہار بیزاری کرو، اس کے باوجود تاریخ میں ملتا ہے کہ انہوں نے شہادت والی انگلی اٹھائی، اور یہ انگلی اٹھائے ہوئے کہہ رہے تھے احد احد احد، اللہ تو بس ایک ہے، بس ایک ہے، بس ایک ہے. ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسے حالات اور واقعات میں
اب جب پیغمبر نے دیکھا تو پیغمبر نے یہ جو لوگ اسلام لا رہے تھے ان سے سب سے کہا تھا کہ تم لوگ دیکھو یہاں رہنے کے لائق نہیں ہیں، یہ لوگ بہت اذیتیں دے رہے ہیں، تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، لہذا تم لوگ حبشہ کی طرف چلے جاؤ۔ حبشہ ایتھوپیا جو اس وقت موجودہ ملک ہے افریقہ کا، اور وہاں کے اوپر بہرحال ایک عام قانون تھا، وہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے سب کو پناہ دی ہوئی تھی، اور اس کے یہاں ہر مذہب، ہر ملت، ہر قوم، ہر رنگ، ہر نسل کے لوگ اس کی سرزمین کے اوپر رہتے تھے، اس کی حکومت کے تحت زندگی گزارتے تھے، لہذا پیغمبر نے حکم دیا کہ تم لوگ ادھر چلے جاؤ، اور یہ لوگ سب کے سب چلے گئے حبشہ۔ اور انہی جانے والوں میں جناب جعفر بھی تھے، جناب جعفر ابن ابی طالب، جناب جعفر طیار، جناب جعفر طیار بھی انہی جانے والوں میں سے تھے۔ ادھر مدینے سے کچھ لوگ آئے پیغمبر کی خدمت میں، ڈیلیگیشن آیا پیغمبر کی خدمت میں، انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں کے اوپر آپ کو الہی پیغام لے کر آئے ہیں۔ پیغمبر نے ان سے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد ان کو پیغام بھیجا اور اپنے دین اور آئین سے ان کو آگاہ کیا۔ یہ لوگ گئے مدینے میں، جانے کے بعد انہوں نے مدینے والوں کو آگاہ کیا، 70 لوگ مسلمان ہو گئے، 70 لوگ مسلمان ہو گئے۔ اور پھر انہوں نے جو کردار وہاں کے اوپر اپنایا تھا، میں نے عرض کیا کہ اسلام کے پھیلاؤ میں صرف خالی قولوا لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہی نہیں تھا، بلکہ اصل میں وہ کردار، وہ اخلاق، وہ رفتار، وہ گفتار، وہ سیرت، وہ انداز۔ اب جو یہ مدینے والے گئے تو انہوں نے جانے کے بعد پیغمبر ختیم مرتبت کا جو دین تھا اس کی تعلیم دی۔ بھائی کیا ہے پیغمبر کا دین؟ دیکھو پیغمبر ختیم مرتبت آئے ہیں اور اس طریقے سے وہ دین لے کر آئے ہیں، اللہ کے نمائندے کی طرف سے نبی بن کر آئے ہیں، اللہ کی طرف سے رسول بن کر آئے ہیں، اور وہ اللہ کی طرف سے جو کچھ ان کے اوپر نازل ہوتا ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بارے میں بتاتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ دیکھو اللہ ایک ہے اور وہ خود اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور قیامت آئے گی، آخرت آئے گی۔ اب جب مسلمانوں کے سامنے یعنی جو کفار و مشرکین تھے، یہود تھے، نصارہ تھے، کفار تھے، مشرکین تھے، ان کے سامنے یہ سب چیزیں بیان ہوئی تو کہیں نہ کہیں سے بہرحال یہ جو پوری عرب کا خطہ تھا، عرب کی سرزمین تھی، یہ آسمانی ادیان کی زمین کہلاتی ہے۔ آسمانی ادیان کیا مطلب؟ یعنی جو اسلام سے پہلے دین رہے ہیں ان کی زمین، جو اسلام سے پہلے دھرم رہے ہیں ان کی زمین۔ انبیاء تو آتے رہے ہیں نا، مرسلین تو آتے رہے ہیں۔ جناب ابراہیم اسی مکے میں آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل کی قبر اسی مکے میں ہے کہ نہیں ہے؟ یا ان کی نشانیاں اسی مکے میں ہے کہ نہیں ہے؟ خود خانہ کعبہ کے متعلق لوگوں کو پتہ تھا کہ جناب ابراہیم نے اس کی دیواروں کو بلند کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ زمانے کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے اس میں تحریف ہوتی چلی گئی، شریعتوں میں تحریف ہوتی چلی گئی، باتوں میں تحریف ہوتی چلی گئی، اور لوگ جو انبیاء کی صحیح تعلیمات تھیں ان کے اوپر عمل پیرا نہیں رہ سکے، اور انہوں نے جیسے جیسے زمانہ بڑھتا چلا گیا، حالات بدلتے چلے گئے، اور اس کے مطابق وہ چیزیں نئی نئی چیزیں داخل کرتے چلے گئے، نئی نئی چیزیں لاتے چلے گئے، جس کو ہمارے یہاں شریعت میں بدعت کہا گیا ہے، جس کو انحراف سے تعبیر کیا گیا ہے۔ خود ہمارے یہاں بھی اس کی سختی سے ممانعت ہے کہ دیکھو جو اسلام نے بتایا ہے، جو قرآن نے بتایا ہے، جو معصومین نے سمجھایا ہے، تم اس کے مطابق زندگی بسر کرو، اپنی منمانی نہ کرو کہ ہم یہ بھی کر لیں، وہ بھی کر لیں، اور ایسا کر لیں، ویسا کر لیں۔ نماز آخر 17 ہی رکعت کیوں ہے، لاؤ 18 رکعت پڑھ لیں، اور لاؤ اس میں 11 رکعت نماز شب کیوں ہے، اگر 21 رکعت پڑھ لی تو کیا حرج ہے، اور 22 رکعت پڑھ لی تو کیا ہے۔ منمانی نہ کرو، جو جیسے آیا ہے، جس طریقے سے آیا ہے اسی طریقے سے ادا کرو۔ جیسے خود پیغمبر نے فرمایا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، دیکھو نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ اگر آپ نے کچھ بھی آگے پیچھے کیا یہ بدعت ہے، یہ صحیح نہیں۔ اسی طریقے سے روزہ، اسی طریقے سے حج، اسی طریقے سے زکوٰۃ، اسی طریقے سے قوم، اسی طریقے سے جہاد، جتنی بھی عبادات ہیں، تو زمانے کے لحاظ خود ہمارے یہاں بھی روایتوں میں کہ امام زمانہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ صلوات بھیجتے محمد علیہ محمد۔
یہ جو کہا جاتا ہے کہ اماموں کا ایک مقابلہ اپنوں سے ہوگا، یہ اپنوں سے کیا مطلب ہے؟ یہ اپنوں سے مقابلہ کیا مطلب ہے؟ بھائی سب شیعہ ہیں، ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، مولا کے ماننے والے ہیں، مولا کا انتظار کرنے والے ہیں، اب مولا کے آنے کے بعد مولا سے مقابلہ کریں گے؟ ذہن قبول کرتا ہے اس کو؟ مقابلہ اسی لحاظ سے ہوگا کہ جب امام تشریف لائیں گے تو جو چیزیں دین کا جز نہیں ہیں، دین کا حصہ نہیں ہیں، اور ہم نے ان کو دین کا جز یا حصہ بنا دیا، جب امام آئیں گے تو وہ اصلی دین لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ دعائے الخطبہ میں بھی آپ ایسے ہی جملوں کی تلاوت کرتے ہیں کہ کہاں ہو آپ دین کی تجدید کرنے والے، امام مجدد ہوں گے، مجدد، نئے سرے سے دین کو پہنچانے والے، نئے سرے سے لوگوں کے سامنے دین کو سے روشناس کرنے والے لوگوں کو۔ اب جب یہ جو دین اصل دین ہے جو پیغمبر لے کر آئے تھے، کہ جو معصومین علیہ السلام کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچا ہے، جب یہ آئے گا تو بہت سی آج کی ہماری شادی بیاہ، مرنے جینے، اٹھنے بیٹھنے اور سونے جاگنے اور گھر اور باہر کی نہ جانے کتنی رسمیں ہیں کہ جن کو ہم انجام دیتے ہیں، امام کہہ کہ اس سے ختم کرو، اس سے ختم کرو، اس سے مٹاؤ، اس کو مت انجام دو، اس کو مت کرو، اس کو مت کرو۔ اب جب ظاہر سی بات ہے یہ سب چیزیں ہوں گی تو ہم کو عجیب سا لگے گا، یہ تو کوئی نیا دین ہے، ہمارے تو بابا دادا کرتے آئے یہ کام، یہ تو پہلے سے ہوتا آیا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک مولوی بیچارہ، ایک وائس، ایک مبلغ کسی بات کی نصیحت کرتا ہے، کسی بات کا واعظ کرتا ہے، ارے صاحب یہ نئے نئے مولانا کہاں سے آ گئے، یہ تو ہمارے بابا دادا سے ہوتا آیا ہے۔ ہو سکتا ہے ہوا ہو سکتا ہے کہ پہلے کے مولانا متوجہ نہ ہوئے ہوں، ہو سکتا ہے اس وقت ایسے حالات نہ رہے ہوں۔ اب ایک چیز سامنے آئی ہے، اگر سامنے چیز آئی ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے اور صحیح بات ہے تو اسے قبول کرو، اسے مانو، اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ تم یہ سوال کر لو کہ بھائی ہمارے جو مرجع ہیں ان کا کیا حکم ہے، جو بھی مرجع کا حکم ہو اس کے مطابق عمل کرو، اس کے مطابق آگے بڑھو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی اگر مبلغ ہے، واعظ ہے، مولوی ہے تو وہ اپنے گھر سے کوئی چیز نہیں بیان کرے گا، نہ بیان کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی چیز بیان ہوگی وہی بیان ہوگی جو قرآن میں ہے، جو تاریخ میں ہے، جو سیرت میں ہے، یا جو کم سے کم ہمارے جو مراجع ہیں، جو علماء ہیں، فقہاء ہیں، ان کے جو فتاویٰ ہیں اسی کے مطابق انسانوں کو زندگی گزارنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ کفار و مشرکین مکہ یہ جو تحریف ہوئی تھی ان کے یہاں، اب جو ان پیغمبر خطی مرتبت کی خدمت سے جانے والوں نے وہ اصل دین جو ان کی فطرت میں تھا اس کو لوگوں کو بتایا۔ اللہ ایک ہے، پیغمبر خطی مرتبت کی طرف سے میں یہ پیغام لے کر آیا ہوں، اور وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور دیکھو قیامت آئے گی، انہوں نے بتایا ہے کہ لوگوں کو دوبارہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، ان سے حساب کتاب ہوگا، اسی کے مطابق ان کو جزا سزا ملے گی۔ تو یہ جو فطری دین تھا، اس دین کو بہت آسانی سے لوگ قبول کر لیتے تھے، بہت آسانی سے لوگ قبول کر لیتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مدینے میں ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی کہ جو خود پیغمبر کا انتظار کر رہی تھی کہ پیغمبر کو اگر وہاں تکلیف ہو رہی ہے تو یہاں آ جائیں، ہم لوگ پیغمبر کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ ادھر پیغمبر خطی مرتبت جو بھی مسلمان ہوتا تھا یا تو ادھر وہ آپ حبشہ بھیج دیتے تھے یا پھر کہتے تھے کہ جاؤ مدینے چلے جاؤ، مدینے والوں کی طرف سے پیشکش بھی ہے، وہ لوگ کھانے پینے کا انتظام بھی کر دیتے ہیں، وہ رہنے سہنے کا بھی انتظام کر دیتے ہیں، وہاں چلے جاؤ۔ تو بہت سے لوگ مدینے کی طرف ہجرت کر کے چلے آ رہے تھے۔ چنانچہ مکے میں انہوں نے دیکھا کفار و مشرکین مکہ نے کہ اب ہر طریقے سے پیغمبر کو اذیتیں دیں، تکلیفیں پہنچائیں، لیکن پیغمبر کی تحریک نہیں رکی، پیغمبر کا مشن نہیں رکا۔ تو پھر اب کیا کیا جائے؟ کیونکہ جتنے حربے تھے سب استعمال کر چکے۔ پہلا حربہ ہوتا ہے کہ انسان کو ایک اس کا مورل ڈاؤن کیا جائے، اور اس کا مورل ڈاؤن کرنے کے لیے الزامات لگائے جاتے ہیں، تہمتیں لگائی جاتی ہیں، الٹی سیدھی باتیں کی جاتی ہیں، تاکہ ذہنی لحاظ سے یہ تھوڑا سا پریشان ہو جائے، حیران ہو جائے اور رک جائے اس بات سے۔ جب دیکھا کہ نہیں، اس سے تو ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا، تو انہوں نے اکنامک بائیکاٹ کیا کہ دیکھیں اگر اس طریقے سے نہیں رکے ہیں تو اکنامک بائیکاٹ کرتے ہیں، ان کا اس سے رک جائیں۔ اکنامک بائیکاٹ کے 3 سال تک پیغمبر نے پتوں کے اوپر گزارا کیا،
لیکن کفار اور مشرکین کے سامنے اپنے کو پیش نہیں کیا. 3 سال تک برداشت کیا پیغمبر ختمی مرتبہ، اپنے مشن سے اپنی تحریک سے پیچھے نہیں ہٹے. ان 3 سالوں کے بعد پیغمبر نے ان کو خبر دی، اور اس خبر کے مطابق وہ جو معاہدہ ہوا تھا تو آگے جا کے دیکھ لو، وہ تو اس میں تو دیمک چاٹ گئی ہے، اس کو وہ رہا ہی نہیں. ہم جا کے دیکھا تو واقعی وہاں دیمک لگی ہوئی تھی، اور کچھ نہ نام تھا نہ نشان تھا اس کا. ان کو بھی بڑا تعجب ہوا کہ غار میں بیٹھے ہوئے انسان کو یہ کیسے پتہ چل گیا کہ یہاں ہمارا جو معاہدہ ہوا تھا اور جو چیزیں ہوئی تھیں ان کو دیمک چاٹ رہی ہے. چنانچہ پیغمبر کا معاہدہ ختم ہوا، پیغمبر پھر مکے کی گلیوں میں آئے. اب جو پیغمبر پھر مکے گلیوں میں آئے تو پھر وہی انداز آپ کا تھا کہ جو بھی ملتا تھا کہتے تو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ ایک ہے، کامیاب ہو جاؤ گے. اچھا، اب دھیرے دھیرے جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا تھا ویسے ویسے آیتیں، سورے، بہت سی آیتیں نازل ہو چکی تھیں، بہت سے سورے نازل ہو چکے تھے جن میں اللہ نے اپنے وجود کو، اپنی وحدانیت کو، اپنی عدالت کو، ساتھ ہی ساتھ پیغمبروں کی رسالت کو اور قیامت کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا. اب جب یہ آیتیں لوگوں کے سامنے بیان ہوتی تھی کہ ان کو یہ کیسے خبر، تو یہ کبھی کبھی اب پیغمبر کا مذاق نہیں اڑاتے تھے، یہ خود اللہ کی وحدانیت یا وجود کا مذاق نہیں اڑاتے تھے، پیغمبر کی رسالت کا مذاق نہیں، اب قیامت کا مذاق اڑاتے تھے. یہ دیکھو صاحب دیکھ کے آئے ہیں، لگتا ہے وہاں کہ آنے کے بعد یہ بیان کا ایسا بیان کر رہے ہیں جیسے دیکھ کے آئے ہوں، جیسے وہاں دیکھ کے آئے ہوں قبر کے میں اور کیا ہوتا ہے اور قبر کے بعد کیا ہوگا. آج تک کوئی بتا نہ سکا اور یہ دیکھو ایسا بتا رہے ہیں کہ جیسے وہاں سے واپس آئے ہوں. سورہ یاسین میں وہ آیت، مشہور آیت جس کو آپ سنتے رہتے ہیں کہ ایک شخص کی جرأت اور ہمت اس قدر بڑھی کہ وہ پیغمبر ختمی مرتبت کی خدمت میں آیا اور کچھ ہڈیاں تھیں اس کے ہاتھ میں، بوسیدہ ہڈیاں، اور ان بوسیدہ ہڈیوں کو لے کے پیغمبر کے سامنے چورا چورا کرنے لگا، ایک توہین کرتے ہوئے پیغمبر کی توہین کرتے ہوئے. اور اس نے ایک مرتبہ ایک جملہ کہا، مَن یحیی العظام وہی رمیم. یہ آپ قیامت کی بات کرتے ہو، آخرت کی بات کرتے ہو، دوبارہ زندہ ہونے کی بات کرتے ہو، ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ جیسے ہی یہ آیت اتری، اسی کے بعد والی دوسری آیت میں اللہ نے جواب دیا، قُلْ یحییٰ الَّذِی أَنشَأَ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اتنا پیارا جواب ہے، واقعاً اتنا مختصر جواب، اتنا جامع جواب، لاجواب جواب. پیغمبر اس سے کہہ دیجئے کہ ان ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا کہ جس نے پہلے زندہ کیا تھا. ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے محمد. اب جب یہ ہر طریقے سے انہوں نے دیکھا کہ اب ہماری جتنی بھی مخالفتیں ہیں، جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، وہ سب کارآمد ثابت نہیں ہو رہی ہیں، تو اب کیا کیا جائے. انہوں نے ایک میٹنگ بلائی. یہ جو میٹنگ تھی یہ بالکل خفیہ تھی، بالکل سیکرٹ تھی، کسی کو بھی اس میٹنگ کے متعلق پتہ نہیں تھا. جو قبیلے کے سردار تھے، جو بڑے بڑے افراد تھے، ان کو بلایا تھا، قوم اور قبیلوں کے. اور ان تمام سرداروں کو بلانے کے بعد انہوں نے خفیہ طور کے اوپر خود انہی سے مشورہ لیا کہ بھائی دیکھ رہے ہیں آپ، ایسے ایسے حالات ہیں، ایسے ایسے واقعات ہیں. اور اسی طریقے سے انہوں نے اپنی تحریک شروع کی تھی. آج آپ دیکھ لیجئے 10 سال کے اندر، ابھی 6 7 سال 8 سال یا 10 سال کے اندر کیا حالت ہو گئی ہے. ہر روز ہر قبیلے اور ہر خاندان کے کچھ نہ کچھ افراد ان کی طرف چلے جاتے ہیں. ہماری تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اگر ایسا ہی رہا تو پھر ہماری حکومت کا کیا ہوگا، ہمارے خاندان کا کیا ہوگا، ہمارے قبیلے کا کیا ہوگا، اور یہ جو بابا دادا کی جاگیر ہے اس کا کیا ہوگا. چنانچہ اس میں سے جو لوگ جمع تھے، سارے قبیلوں کے افراد تھے، سارے خاندانوں کے بڑے بڑے لوگ تھے. تو اس میں سے ایک نے کہا کہ ان کو ایسا کریں کہ یہاں سے نکال دیں. اب کوئی راہ تو ہے نہیں، انگلیوں پر گنے جانے کے افراد ہیں، سب تو حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے ہیں یا مدینے کی طرف چلے گئے ہیں. چند لوگ ہیں، ان کو بھی مکے سے نکال دیں تاکہ مکہ پاک ہو جائے ان کے وجود سے. اور مکے میں جس طریقے سے ہم لوگ رہ رہے تھے ویسے ہی رہنے لگے. اسی میں سے کسی نے جواب دیا کہ دیکھیں، نکالنا اس کا حل نہیں ہے. ہم نکال تو دیں ان کو، لیکن نکالنا اس مسئلے کا حل نہیں ہے. ایسا کریں کہ جو حل ہو اس کا،
کا کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے نکال دیں گے تو کہاں جائیں گے؟ بٹ کہیں آس پاس کی کسی بستی میں جائیں گے، کسی شہر میں جائیں گے، کسی ملک میں جائیں گے، لیکن جو ان کا انداز ہے، جو طریقہ ہے، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں واپس پھر ہمارے یہاں ان کی آواز آئے گی، ان کی تبلیغ آئے گی، ان کے لوگ آئیں گے، رشتہ داریاں ہوں گی، لہذا وہ پھر ہمارے گھوم پھر کے بات آ جائے گی، اور جو آج ٹینشن بنا ہوا ہے وہ پھر مسلسل بنا رہے گا۔ تو کہا پھر آپ بتائیے کیا کیا جائے؟ تو پھر اسی مجمع میں سے ایک نے آواز دی کہ نہیں، ان کو قتل کر دیا جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہہ تو دیا اس نے، لیکن یہ بھی مسئلہ آسان نہیں تھا، کیونکہ بنی ہاشم کے سامنے کسی کی جرأت نہیں تھی، ہمت نہیں تھی کہ بنی ہاشم کے ہوتے ہوئے پیغمبر ختم مرتبت کے لیے اتنا کوئی جرأت کرے، اتنی کوئی ہمت کرے۔ لہذا اسی میں سے جواب بھی مل گیا کہ کون صاحب ہے کہ جو قتل کریں گے؟ قتل تو کر دیں، لیکن وہ کون خاندان ہے، وہ کون قبیلہ ہے، وہ کون شخص ہے کہ جو قتل کرے گا؟ اب سب خاموش کہ نہیں بھائی، کوئی قبیلہ اس کی ذمہ داری نہیں لے گا، کوئی خاندان اس کی ذمہ داری نہیں لے گا، اکیلے ہم اس کی ذمہ داری نہیں لیں گے، اس لیے کہ بنی ہاشم بدلہ لیں گے اور وہ آسان نہیں ہوگا۔ کہ پھر کیا کیا جائے؟ کہ ایک تیسرا کہا کہ نہیں، جتنے بھی قبیلے اور خاندان کے لوگ ہیں سب کے سردار جمع ہیں یہاں کے اوپر، اور یہی مل کے ان کو قتل کرتے ہیں، سب مل کے قتل کرتے ہیں۔ اس مشورے کو، اس رائے کو پسند کیا گیا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اگر سارے قبیلے مکے کے اور سارے خاندان شریک ہوں اس میں، تو پھر بنی ہاشم کس سے بدلہ لیں گے، اور کس کس خاندان اور کس کس قبیلے سے بدلہ لیں گے؟ لہذا ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ لہذا اب ہم بدلہ تو لیں، لیکن اگر ہم نے اس بدلے کو کل پرسوں کے اوپر موکول کر دیا تو پھر تو بات ان تک پہنچ جائے گی، اور وہ اس سے پہلے کہ ہم کوئی اقدام کریں وہ ہم سے بچ نکلیں گے۔ لہٰذا اس سے پہلے کہ وہ ہمارے ارادے سے آگاہ ہوں، ہم چل کے پیغمبر کا گھر گھیر لیں، اور کوئی بھی یہاں سے باہر نہ جائے۔ جتنے بھی لوگ یہاں کے اوپر ہیں کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے، کسی کو بھی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ جو لوگ یہاں کے اوپر ہیں وہ اپنے گھر نہیں جائیں گے۔ گھر جائیں گے ہو سکتا ہے کوئی سوال کر دے، کوئی بیٹا سوال کر دے، سوچا سوال کر دے، اور انسان کہہ دے کہ ہاں ایسا ایک میٹنگ تھی اور اس میں سے ہو کے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں محمد کو قتل کرنے، بات عام ہو جائے گی، اور کہیں محمد کے گھر تک پہنچ گئی، محمد تک پہنچ گئی تو نکل جائیں گے۔ لہٰذا یہاں سے کوئی بھی اپنے گھر جائے گا نہیں، کسی کو بتائے گا نہیں، کسی کو ساتھ لے گا نہیں۔ جتنے بھی یہاں پر سردار موجود ہیں یہ سب چلو اپنی تلواروں کو نکالو اور چل کے آج ہی اسی وقت پیغمبر کے یعنی محمد کے گھر کو گھیر لیتے ہیں۔ یہ سب چپکے سے آہستہ سے سپریٹ طریقے سے وہاں سے نکلے، اور نکلنے کے بعد انہوں نے پیغمبر ختم مرتبت کا گھر گھیر لیا۔ ادھر قدرت کا انتظام دیکھیے، جیسے ہی یہ پیغمبر کے بیت الشرف کی طرف بڑھے، اللہ نے اپنے حبیب کو آواز دی، اے میرے حبیب آج آپ مکے سے ہجرت کر جائیے، اپنے گھر سے رخصت ہو جائیے، اور اپنے بستر پر اپنے بھائی علی کو سلا دیجیے، اپنے بستر پر اپنے بھائی علی کو سلا دیجیے اور آپ چلے جائیے۔ پیغمبر ختم مرتبت نے مولا نور المومنین کو طلب کیا، مولا نور المومنین آئے۔ اب جو گفتگو پیغمبر کی خود بتا رہی ہے کہ گھر گھر چکا ہے اور یہ دشمن وہاں تک پہنچ چکا ہے، حالات خراب ہو چکے ہیں، مکے والوں کو بھی اس کی خبر نہیں ہوئی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور پیغمبر کا گھر گھرا ہوا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا علی حالات دیکھ رہے ہو، دشمن گھر گھیرے ہوئے ہیں، تلواریں نیاموں سے نکلی ہوئی ہیں، اور یہ لوگ جان لے لینے کے درپے ہیں۔ کیا ایسے حالات میں تم میرے بستر پر سونا گوارا کرو گے؟ پر جیسے ہی امیر المومنین نے سنا، امیر المومنین نے ایک جملہ کہا، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اس فداکاری کے لیے، اس جانثاری کے لیے تو میں حاضر ہوں، لیکن آپ کا کیا ہوگا؟ آپ کا کیا ہوگا؟ میں تو حاضر ہوں لیکن آپ تنہا جائیں گے تو آپ کا کیا ہوگا؟ پیغمبر نے فرمایا علی اطمینان رکھو، اگر تم میرے بستر پر سو گے تو میں محفوظ رہوں گا اور میری جان بچ جائے گی۔
امیر المومنین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کی جان بچتی ہے تو میری جان حاضر ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. تاریخ میں آپ کو ایثار کا اس سے بہتر کوئی نمونہ نہیں ملے گا. یہ ہے علی کا ایثار. اگر آپ کی جان بچتی ہے تو میری جان حاضر ہے. اور ہوا بھی یہی. پیغمبر ختمی مرتبت نے جب جانے لگے تو پیغمبر نے وہ امانتیں جو پیغمبر کے پاس رکھی تھی وہ امانتیں مولا علی کے حوالے کی. میں نے ابتدائے کلام میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خالی قولوا لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہی نہیں تھا، پیغمبر کا کردار تھا، پیغمبر کی سیرت تھی کہ جس نے مدد کی اس اسلام کی طرف لوگوں کے آنے میں، کہ وہ کفار و مشرکین کی جو پیغمبر کو نہیں مانتے تھے، نہیں قبول کرتے تھے، نہیں تسلیم کرتے تھے، اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے، لیکن یہ جانتے تھے کہ یہ امانت دار ہے، یہ ہمارے دین کے اوپر نہیں ہے. انہوں نے دوسرے دین اور نئے دین کا پرچار شروع کیا ہے، لیکن اس کے باوجود جب کہ وہ پیغمبر کی جان لے لینے کے در پہ تھے، لیکن پیغمبر کو امانت دار مانتے تھے، پیغمبر کو امین جانتے تھے، اور اسی بنیاد کے اوپر انہوں نے اپنی امانتیں پیغمبر کے پاس رکھوائی ہیں. اب یہیں کے اوپر ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے، کسی موقع پہ کہا بھی ہوگا کہ ظاہر سی بات ہے کہ جس اللہ کے نبی کو ان کفار و مشرکین کی ان معمولی سی امانتوں کا اتنا خیال کہ جب تک کسی امانت دار کے حوالے نہ کرے، وہ گھر نہ چھوڑے، مکہ نہ چھوڑے، تو اس اللہ کے حبیب کو اللہ کی جو عظیم امانت ہے اسلام کی صورت میں، قرآن کی صورت میں، شریعت کی صورت میں، اس کا کوئی خیال نہیں. دنیا سے چلے بھی گئے اور کسی کے حوالے بھی نہیں کیا، کسی کو امین بھی نہیں بنایا، کسی کو وصی بھی نہیں بنایا. عزیزان محترم، یہ غدیر کے میدان میں مولا امیر المومنین کی ولایت اور امامت کا اعلان نہیں ہو رہا تھا، بلکہ یہ اللہ کی عظیم امانت تھی جو ایک امانت دار کے حوالے کی جا رہی تھی. ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے محمد. بس عزیزان محترم، انہی واقعات میں وقت پورا ہو گیا، اور باقی انشاءاللہ اس کے بعد کی گفتگو کل کی مجلس میں. پیغمبر ختمی مرتبت اب جب مکے سے مدینے آئے ہیں تو پیغمبر نے کہا تھا کہ میرے ناقے کو چھوڑ دو، میری منزل جانتا ہے. لوگ آگے آگے تھے، اور سب ہر انسان کی اور ہر مسلمان کی تمنا تھی کہ رسول اللہ ہمارے یہاں آرام کریں، اور رسول اللہ ہمارے یہاں ٹھہر جائیں، رسول اللہ کے قدم ہمارے یہاں آ جائیں، رسول اللہ کا پیر ہمارے یہاں پڑ جائے. اور ہر مسلمان کی آرزو تھی. اب رسول اللہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو اس عادل کے عادل نمائندے ہیں، اس کے یہاں جائیں، اس کے یہاں نہ جائیں، اس کے یہاں جائیں، اس کے یہاں نہ جائیں. نہیں، پیغمبر نے فرمایا کہ اس چھوڑ دو ناقے کو. ناقہ اپنی منزل کو جانتا ہے، پہچانتا ہے. اب وہ پیغمبر کا ناقہ جس پر پیغمبر سوار تھے، مسلمان پیچھے پیچھے، ناقہ آگے آگے جس پہ رسول اللہ سوار تھے، چلتا رہا، مدینے کی گلیوں میں پہنچا. جس گھر کے سامنے سے گزرتا تھا بس اس کا جو ہے وہ دل دھڑکنے لگتا تھا کہ کاش بس ہمارے گھر کے سامنے رک جاتا، ہمارا ہی نام نکل آتا، ہمارا ہی نام آ جاتا. ناقہ چلتا رہا، ناقہ چلتا رہا، یہاں تک کہ پیغمبر کے ایک صحابی تھے جناب ابو ایوب انصاری. ابو ایوب انصاری کے مکان کے اوپر ناقہ رکا. پیغمبر کا جیسے ہی ناقہ رکا، ابو ایوب انصاری گھر میں گئے، زوجہ کو خبر کی، آج تو ہمارے تالے بیدار ہو گئے، آج تو ہماری قسمت کھل گئی، آج تو ہمارا مقدر چمک گیا، آج پیغمبر اللہ کا حبیب ہمارے گھر مہمان ہوا ہے. عزیزان محترم، تاریخ میں دو سواریاں ایسی ہیں کہ جن کی سواریوں نے، دو سوار ایسے ہیں جن کی سواریوں نے منزل کا پتہ دیا ہے. ایک رسول اللہ کا ناقہ، دوسرے امام حسین کا گھوڑا.
رسول اللہ کا ناقہ مدینے میں چلتے چلتے ابو ایوب انصاری کے مکان پہ رکا تھا. امام حسین کا گھوڑا چلتے چلتے زمین کربلا پہ رکا تھا. روایتوں میں ہے کہ امام نے متعدد گھوڑے بدلے لیکن کسی گھوڑے نے کربلا کی سرزمین سے اپنے قدموں کو نہ بڑھایا. امام گھوڑے سے نیچے اترے, ایک مشت خاک اٹھائی, خود سونگھا اور بہن کو سنگھایا اور ایک مرتبہ کہتے یہی وہ زمین ہے. جناب زینب عرض کرتی ہیں بھیا کون سی زمین ہے؟ کہ اسی زمین کے اوپر ہمارا خون بہایا جائے گا, ہمارے اصحاب اور انصار کو قتل کیا جائے گا, ہمارے گود کے بالوں کو مارا جائے گا, اسی سرزمین کے اوپر ہمارے خیموں کو جلایا جائے گا, اسی سرزمین کے اوپر تمہاری سروں سے چادروں کو اتارا جائے گا اور اسیر کر کے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جایا جائے گا. عزاداروں کو موقع بھی آیا کہ جب کربلا کے میدان میں آواز گونجی اللہ فقد الحسین و کربلا, اللہ ذبح الحسین و کربلا, عزاداروں اس آواز کے بلند ہونے کے بعد ان ظالموں کا ظلم ختم نہیں ہوا. خیموں میں آگ لگا دی, مال و اسباب لوٹ لیا, اہل حرم کے سروں سے چادروں کو اتار لیا. 11ویں محرم کو قافلے کو اسیر کیا گیا. اسیر کر کے یہ قافلہ کوفے کی طرف جا رہا ہے. کہتے ہیں راستے میں ایک مقام کے اوپر قافلے کو روکا گیا. معلوم کیا کسی نے کہ قافلے کو کیوں روکا گیا ہے, کہ قریب میں فرات بہ رہی ہے اور شمر ملون کچھ سواروں کو لے کے پانی لینے کے لیے گیا ہے. تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ یہ ملون مشکیزیں بھر کے لے کے آ گیا اور آنے کے بعد اپنے سارے سواروں کو اس نے اپنے سارے سپاہیوں کو پانی پلانا شروع کر دیا. عزاداروں حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے جو اپنے خشک ہونٹوں کے اوپر پپڑا ہے, جو اپنے پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر خشک زبانوں کو پھیر رہے تھے. جناب سکینہ نے آہستہ سے اشاروں میں جناب زینب سے بات کی, پھوپھی اماں اگر اجازت ہو تو میں بھی اس ملون سے تھوڑا سا پانی طلب کر لوں. کہتے جناب سکینہ آگے بڑھی, اس ملون میں کوئی توجہ نہیں کی. جناب سکینہ سمجھی کہ جب شاید ساری سواریاں پانی ملیں گے, سارے سپاہی پانی ملیں گے تب مل جائے گا. سکینہ نے دیکھا کہ سپاہی پانی پی چکے, سوار سب سیراب ہو چکے. ایک مرتبہ آگے بڑھی, جب داہنی طرف جاتی تھی تو یہ ملون بائیں طرف رخ کر لیتا تھا اور جب بائیں طرف جاتی تھی تو داہنی طرف رخ کر لیتا تھا. سکینہ سمجھی کہ شاید, اور اس نے مرتبہ ناکوں کو گھوڑوں کو پلانا شروع کر دیا. سکینہ سمجھی کہ شاید جب جانور پیاس بھی جب پانی پی لے تو مجھے پانی مل جائے. اب جب یہ گھوڑے بھی پانی پی چکے, ناکے بھی سیراب ہو چکے, تو پھر ایک مرتبہ سکینہ ننھے ننھے قدموں سے آگے بڑھی, مجھے تھوڑا سا پانی دے دے. عزاداروں تم سے بولو سن لو اس ملعون نے کیا کیا. کہتے ہیں سکینہ نے جیسے ہی مرتبہ آگے بڑھ کے کہا ملعون مجھے تھوڑا سا پانی دے دے, بس ایک مرتبہ اس ملعون نے سکینہ کی طرف دیکھا اور سکینہ کی طرف دیکھ کے اپنا رخ بالکل موڑ لیا اور موڑنے کے بعد زمین کے اوپر اس مشکیزے کے دہانے کو کھول دیا. سکینہ نے بہتے ہوئے پانی کو دیکھا, اسی گیلی مٹی کے ہاتھوں کو رکھا, کربلا کرو کر کے آواز دی, اے میرے غیرتدار چچا عباس آؤ ذرا دیکھو تو کوفے کے راستے میں آج یزیدی سیراب ہو رہے ہیں لیکن آپ کے بچے ابھی بھی پیاسے ہیں, آپ کی سکینہ ابھی بھی پیاسی ہے اور اس کو کوئی پانی دینے والا. اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ينقلبون بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا. بار الہ ہمارے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اس ذکر کے واسطے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری توفیقات میں اضافہ فرما, پرچم اسلام کو سربلند فرما, پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما. جو مریض کو شفا عطا فرما, جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما, ظالموں کا خاتمہ فرما, مظلوموں کی مدد نصرت اور حفاظت فرما. مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما.
ہم سب کو ایمان کے غلاموں اور کے ناصر و شمار فرما، ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما، وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مرحوم محمد علی ویلچی بھائی، مرحوم محسن علی محمد علی، مرحومہ سیدہ بانو بنت معصوم علی، مرحومہ شاہین بانو بنت بشیر علی، مرحوم حاجی یوسف علی حسین علی، مرحوم قاسم علی موتی بھائی، مرحومہ سکینہ بانو بنت چتر بھائی، مرحومہ روشن بانو بنت قاسم علی، مرحومہ حسینہ بانو بنت حسن علی، مرحوم شبیر علی الارق بھائی، مرحومہ چینہ بنت عبداللہ بھائی، مرحومہ زہرہ بانو بنت برکت علی، مرحومہ نسیم بانو بنت شیر علی، مرحومہ سلمہ بانو بنت رمضان علی، مرحوم شریف علی حسن علی، مرحومہ گلبن بین، مرحوم دلاور حسین داؤد علی، مرحوم داؤد علی بہادر علی، ترا تمام مرحوم مومنین والمؤمنات کی گناہ ثواب مغفور فاتحہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترض على عبادك فيه الصيام، صل على محمد وآل محمد، وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، واغفر لي تلك الذنوب والعظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم برحمتك في الصالحين فادخلنا وفي عليين فارفعنا وبكاسب من معين من عين سلسبيل فاسقنا ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ومن الولدان المخلدين كأنه لؤلؤ مكنون فأخذنا ومن ثمار الجنة والحوم غير فعدنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا والصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تضلنا وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا ومن الزقوم والزري فلا تتعبنا وما الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكربنا ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا
ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا اللهم صل على محمد وآل محمد ماہ مبارک رمضان میں پڑھوا دی 26 رات کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انکا ایت اقواما علی لسان نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت قل الذین زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا فيا من لا يملك كشف الضر عنا ولا تعويلا غيره صل على محمد وآل محمد واكشف ما بي من ضر وحوله عني وانكن لي في هذا الشهر العظيم من ذل المعاصي إلى عزة الطاعة يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم ابن امیر المؤمنین وابن سید المسین السلام علیکم ابن فاطمہ الزہراء سید نساء العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا ابن مولا السلام علیکم یا قریب الغربا السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلطان بحسن یا علی ابن موسیٰ روحی و جسمک الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا امام الانس والجان عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و دشمنان اہل بیت